بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ میں انجینئر مرزا کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زبان درازی دکھانے والا ہوں۔ جو لوگ مجھ پر کلپ کاٹ کر دکھانے کا الزام لگاتے ہیں ان کے لیے میں پورا کلپ دکھانے والا ہوں۔ انجینئر مرزا کی ویڈیو کا تھمبنیل اور ٹائٹل بھی آپ کے سامنے شو کروں گا۔ مزید آپ کے لیے ڈسکرپشن میں پوری ویڈیو کا لنک بھی دے دیا ہے اور کلپ کے ساتھ ٹائم بھی مینشن کر دوں گا۔ اب انجینئر مرزا کے کسی اندھے مقلد کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہ جو انجینئر کے کلپ کے ساتھ ساؤنڈ ایفیکٹس لگائے جاتے ہیں، یہ ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں، میوزک نہیں ہیں۔ انہیں لگانے کی وجہ یہ ہے تاکہ کاپی رائٹ اسٹرائک سے بچا جا سکے۔ جس کو سمجھ نہیں لگتی اس کے لیے میں نے لنک دے دیا ہے، وہ ڈسکرپشن میں سے کھول کر دیکھ سکتے۔ قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جبکہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اسے نبوت کی دلیل بنایا کہ حدیث بیان نہ کرو، کیونکہ امام بیہقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے، اس لیے انہوں نے کتاب لکھی، ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی 3286 حدیث دلائل النبوہ میں۔ تو یہ امام بیہقی نے نقل کی۔ اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273، اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی، اور وہ پھر اس جنگ سے بال بچے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی، باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے، یہ بچ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، کاش مجھے پتہ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت کروایا اس حدیث کو۔ باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، اللہ نے نام نہیں بتایا تھا، ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتہ ہے، اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو یہ جو حدیث حوض ہے میرے بھائیوں، اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے، چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفا 405 ہجری، امام ابن۔ نوٹ کریں انجینئر مرزا کہہ رہا ہے کہ تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک تو سارے محدثین نے اس روایت کو صحیح نہیں کہا۔ بالفرض اگر مان بھی لیں کہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تب بھی انجینئر صاحب جو خود کو علمی کتابی کہتے ہیں، بابوں کی تحقیق بتانے کے بجائے اصول محدثین کے لحاظ سے حدیث کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ علماء نے ثابت کیا ہے کہ اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر مرزا نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زبان درازی کرنے کے لیے بابوں کا سہارا لیا ہے۔ وہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے جو راوی قیس بن ابی حازم ہے، قیس بن ابی حازم اس روایت کو
بیان کر رہا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مقام حوض کے کتوں کے بھونکنے کی روایت ذکر کر رہے ہیں۔ قیس بن ابی حازم، ان کے بارے میں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، اور یہ واقعہ جنگ جمل کے سفر کے دوران کا ہے، یعنی جب جنگ جمل کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہی ہیں، اس راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، وہ اس سفر پہ گئے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے اور کیسے سن لیا؟ اور قیس بن ابی حازم تابعی ہیں۔ اب ایک تابعی جب ایسی بات بیان کرے جو خود اس نے نہیں سنی، اسے مرسل روایت کہتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو یا کسی صحابی کے حوالے سے، اور پھر اس میں تو صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بات ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی بھی ایک بات بیان ہوئی ہے، یعنی یہ مرفوع حدیث بھی ہے۔ تو قیس بن ابی حازم کا سماع اگرچہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن اس موقع پر قیس بن ابی حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ ہرگز نہیں تھے۔ جب وہ ان کے ہمراہ نہیں تھے تو یقینی بات ہے کہ انہوں نے کسی اور سے یہ واقعہ سنا۔ وہ کوئی اور کون تھا؟ یہ مرزا صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی جناب میں ہمارا سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ قیس بن ابی حازم نے یہ واقعہ کہاں سے سنا؟ جنگ جمل میں جب وہ شریک نہیں ہوئے، انہوں نے یہ سفر کیا ہی نہیں سرے سے، تو پھر یہ واقعہ جو اسی سفر میں پیش آیا، قیس بن ابی حازم خود کیسے بیان کر سکتے؟ خود بیان نہیں کر رہے، کسی اور سے سنا ہوگا۔ وہ کوئی اور کون ہے؟ ظاہر ہے تابعین کے اساتذہ تابعین بھی تھے، اور تابعین میں خود مرزا صاحب بھی کہتے ہیں جھوٹے لوگ بھی موجود تھے، جابر جوفی جیسے بھی۔ تو لہٰذا یہ روایت تو منقطع ہے، یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری کتب میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کا نمبر ہے 37,771۔ قیس کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی عامر کی ایک گھاٹی پہ پہنچی تو آپ پر کتے بھونکے۔ قیس کہتا ہے، اور یہ واقعہ جنگ جمل کا، جب آپ جنگ جمل کے لیے جا رہی ہیں، راستے پر یہ گھاٹی آئی جس پر حوض کے کتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھونکے۔ یہ قیس کہتا ہے، اور یہ واقعہ جنگ جمل کا، جنگ جمل میں قیس شامل ہی نہیں ہوا۔ علی بن مدینی اپنی کتاب العلم میں کہتے ہیں کہ قیس جو ہے یہ جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ قیس بن ابی حازم، پورا نام ہے قیس بن ابی حازم، کیا یہ جنگ جمل میں شامل ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ جب یہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا تو لا محالہ اس نے کسی سے سنا ہوگا۔ وہ کس سے سنا ہے؟ بیچ میں راوی نہیں ہے، یہ منقطع سند ہے، یہ روایت منقطع ہے۔ جس حدیث کی سند منقطع ہے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور یہ بار بار کہتا ہے ضعیف حدیث جو ہے وہ فتنہ ہوتی ہیں، ضعیف احادیث نے بڑا غرق کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے۔ قیس بن ابی حازم جو ہے وہ جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا۔ علی بن مدینی اپنی کتاب العلم میں لکھتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شامل ہی نہیں ہوا۔ ظاہر کسی سے سنا ہوگا، وہ کس سے سنا ہے اس راوی کا نام نہیں ہے، وہ مجہول راوی ہے۔ جب ایک سند میں مجہول راوی آ جائے وہ سند منقطع ہو جاتی ہے، اس حدیث کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ تو وہاں شامل ہی نہیں تھے، آپ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، تو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس میں علت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس میں علت ہے اس کی سند میں، اور وہ علت کیا ہے کہ اس میں سند میں انقطاع ہے، یعنی یہ سند منقطع ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے۔ تو قیس بن ابی حازم جو ہے انہوں نے یہ واقعہ نہ براہ راست سنا ہے نہ دیکھا ہے، لیکن وہ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کی طرف اشارہ کیا حضرت علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری کے جو دادا استاد ہیں انہوں نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ اس کے متن میں جو ہے وہ نکارت ہے، اجنبی پن ہے۔ جو بڑے محدثین ہوتے تھے نا، وہ حدیث کا متن اور ٹیکسٹ دے کے بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ حدیث کا متن ایسا ہے کہ جس سے ہمیں اجنبیت محسوس ہو۔ ظاہر بات ہے ان کا ایک حدیث کا مطالعہ ہوتا تھا، ایک حدیث کا جو ہے وہ ذوق ہوا کرتا تھا، اور پھر یہ راوی بھی ایسا ہے کہ جو منکر روایات جو ہے وہ لے کر آتا ہے، یعنی ایسے متون لے کے آتا ہے کہ جس سے دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔
अब आप देखें ना इस मतन में नकारत क्या है, मतन में मतलब नकारत किसी अजनबी पन कहते हैं ना, कि सुबह नमाज के लिए मैं निकलूँ, फजर की नमाज के लिए आप निकले, कोई बंदा निकले, और अमूमन होता है कि आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और आपके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सुबह नमाज के लिए जा रहा है और उसके ऊपर कुत्ते भौंके हैं तो वो कोई गलत काम के लिए जा रहा था। मतलब कुत्तों के भौंकने का गलती से क्या ताल्लुक? मतलब कुत्ते का काम तो भौंकना ही भौंकना है। आप एक खैर और नेकी के काम के लिए भी निकलते हैं, कुत्ता रास्ते में खड़ा है तो आपके ऊपर भौंकेगा, और हो सकता है एक बंदा चोरी करने जा रहा हो तो उसको कुत्ता ना भौंके। ठीक है, तो ये मतलब इसको कहते हैं अजनबीपन, कि कुत्ते का भौंकना हमारी शरह में कोई माना नहीं रखता। कुत्ता तो एक बंदे को भी भौंक सकता है, और कुत्ता जो है वो एक फासिक और फाजिर आदमी के ऊपर जो है वो खामोश रह सकता है। तो ये कोई मतलब ऐसी बात है जैसे कहते हैं कि जी बहुत ही बेतुकी सी बात है कि जी कुत्ते भौंके हैं और कुत्तों के भौंकने को आप बुनियाद बना लें कि जी वो कोई खता थी। पिछले कुछ दिनों इंजीनियर मिर्ज़ा ने मज़ीद ज़ुबान दराज़ी की है और नाउज़बिल्लाह अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ालिम करार दिया है। इस हवाले से हाफिज़ वक़ार ने डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब के साथ डिस्कशन की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे देखें, फ़ायदा होगा और दूसरों तक शेयर करें। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपका तो नारा ये है कि आप इल्मी किताबी हैं, आप तो बाबी हैं नहीं, ठीक है, तो हमें बाबों के हवाले क्यों देते हैं? ठीक है, कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने जो है वो इस हदीस को सही कहा और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा। तो बात यह है कि अल्लामा अलबानी और शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब से बहुत बड़े नाम मौजूद हैं, बहुत बड़े नाम मौजूद हैं जिन्होंने इस हदीस को मुनकर और ज़ईफ़ रवायत कहा। मतलब अल्लामा अलबानी तो खैर उनकी कदमों के खाक के बराबर भी नहीं है, और शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब भी ना, वो खुद उनके जहन में ये गुमान होगा कि वो उनके कदमों के खाक के बराबर हैं। मेरी मुराद है यहया बिन सईद अल-कत्तान रहमहुल्लाह। ये यहया बिन सईद अल-कत्तान जो है ना, इनका इल्मी मुकाम और मर्तबा आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये अली बिन मदीनी के उस्ताद हैं, और अली बिन मदीनी उस्ताद हैं इमाम बुखारी के, और इमाम बुखारी जो है वो अली बिन मदीनी के बारे में कहते हैं कि मैं जिसके सामने भी बैठा मुझे कभी जो है वो उसके इल्म का रोग मुझ पे तारी नहीं हुआ सिवाय अली बिन मदीनी के। और अली बिन मदीनी के आगे उस्ताद है यहया बिन सईद अल-कत्तान। तो अली बिन मदीनी ये कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो रावी है ना कैस बिन अबी हाजिम, इस रवायत का रावी असल में है कैस बिन अबी हाजिम, ये ताबी है, तो ये मुनकर रवायात लेके आता है। और फिर अली बिन मदीनी ने कहा कि मेरे उस्ताद यहया बिन सईद अल-कत्तान ने रहमहुल्लाह वो मुनकर रिवायात उसकी बयान की, और उनमें से खास तौर पे इस रिवायत का जिक्र किया, ये हवब के कुत्तों की जो रवायत है। दुख उस वक्त होता है कि जब उलमा, पढ़े लिखे लोग जो दीन का नॉलेज भी रखते हैं वो कहानियां कराएं अवाम को, तो फिर दिल दुखता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं।